ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کاموں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اور انہی کاموں میں سے ایک چیز کسی بھی شخص کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے دل میں اپنی طرف سے بہت سے گمان قائم کر دیتے ہو، لہٰذا ان سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان تو بذات خود گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کے بارے میں بدگمانی قائم کر لینا کہ شاید اس نے ایسا کچھ غلط کیا ہوگا، تو میرے بھائیو ایسی بدگمانی سے بچو، کیونکہ اس طرح سے اپنی طرف سے کسی کے خلاف کوئی بھی غلط گمان تصور کر لینا گناہ ہے۔ اسی کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، یعنی مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مسلمان کو کوئی کام کرتے دیکھو اور اس میں اچھائی کا احتمال بھی موجود ہو تو اس کو صحیح اور درست ہی تصور کر لیا کرو، اور بدگمانی تصور نہ کیا کرو۔ اگر ہم اس اصول پر عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری مشکلات ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں، اور اجیرن زندگی سے ہم پرسکون زندگی کی طرف آ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو چوری کر رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کر رہا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے چوری کی ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے گمان کو اچھائی کی طرف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ممکن ہے کہ وہ شخص اس کا کوئی قرض دینے والا ہو، وہی اس کو قرض ادا نہ کر رہا ہو، یا کوئی اور ایسا حق واجب ہو جو اس بندے کے لیے ہو، اس بندے کو دینا ہو، اس بندے کی ضروری ہو، لیکن وہ بندہ اس حق کو ادا نہ کر رہا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ایک چوری والا معاملہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بدگمانی سے کام نہ لیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھائی کی طرف گئے، اس کے لیے ایک اچھا کام تصور کر دیا۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر ہم بھی بہت سارے ایسے معاملات دیکھتے ہیں، بہت سارے کام ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں اپنے گمان کو اچھا کر لیں، کسی کے خلاف تصور نہ کریں، کسی کے حق میں تصور کریں گے، اچھائی تصور کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہت ساری مشکلات آسان فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے دل کے اندر سے اور آپ سننے والوں سب کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی بدگمانیوں کو ختم فرما دے، اور دوسروں کی اصلاح اللہ تبارک و تعالی ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔